السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Everything's okay? Sound is clear? جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس ماشاء اللہ کلیئر. Let's begin. Today we are starting the 49th session of Ar-Rahiq al-Maktum, the Sealed Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. کل ہم لوگوں نے وہاں پر اینڈ کیا تھا جہاں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایز اے میسنجر گئے تھے قریش کے پاس. اب آگے بڑھتے ہیں. دا رومر آف عثمان رضی اللہ عنہ's ڈیتھ اینڈ دا پلیج آف رضوان. اب ایسا ہوا کہ لوگ جو ہیں بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کیا نیوز لے کر آتے ہیں. اینڈ ایز یوزول آپ کو پتہ ہے انسانی کیفیت کہ اپنے طرف سے من گھڑت باتیں بھی لوگ سمجھنے لگتے ہیں, بلیو کرنے لگتے ہیں, پھیلانے لگتے ہیں. The Muslims were very worried and took a solemn pledge at the hand of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that they would not flee, and a group of them pledged death. The first to take the pledge were Abu Sinan al-Asadi and Salama bin al-Aqwa radiyallahu anhuma, who gave a solemn promise to die in the cause of truth 3 times, in the beginning, in the middle, and in the last of the process. ابھی جہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ کی افواہ اڑ رہی تھی وہیں پر ایک عقد, ایک پلیج آف رضوان, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. مسلمز جو ہیں وہ ورید تھے اور انہوں نے پھر سے ایک پلیج لیا, انہوں نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عامر آپ اپنا مائک آف کریں پلیز. انہوں نے پھر ایک بیعت لی جس میں سے ابو سنان الاسادی رضی اللہ عنہ اور سلمہ بن الاقوی رضی اللہ عنہ بھی تھے, جنہوں نے پرومس لیا کہ وہ دے ول ڈائی, یعنی وہ جو ہے حق کے لیے اپنی جانوں کو بھی داؤ پہ لگا دیں گے. اور 3 دفعہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپریس کیا, بگننگ میں, مڈل میں اور لاسٹ میں. یعنی یہ پورے بیعت کا جو پروسیس تھا اس میں 3 دفعہ ان دا بگننگ, ان دا مڈل اینڈ ان دی اینڈ انہوں نے اس چیز کو ایکسپریس کیا کہ حق کے لیے وہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیں گے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam even held out his own hand and said, "This is for Uthman radiyallahu anhu." After the pledge had been complete, Uthman radiyallahu anhu arrived and gave the pledge himself. یعنی کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت فزیکلی موجود نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے on behalf of عثمان رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ اسٹریچ کیا تھا کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بہاف میں ہے. لیکن تب تک کہ الحمدللہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی پہنچ چکے تھے. Every person present pledged except for one man who was the hypocrites, named جاد بن قیس. ابھی سارے لوگ جو تھے وہاں موجود انہوں نے یہ بیعت لی اور صرف ایک آدمی کو چھوڑ کے جو منافق تھا اس کا نام تھا جاد بن قیس. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم took this pledge under a tree while Umar رضی اللہ عنہ was holding his hand and Ma'aqil bin Yasir رضی اللہ عنہ was holding a branch out of the Prophet's way. ابھی سچویشن ایسی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور معقل بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابہ جو تھے وہ ایک برانچ جو تھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا کر اس کو یعنی برانچ کو پکڑے ہوئے تھے. اسے بیت الرضوان کہتے ہیں جس کا قرآن میں منشن ہے سورہ 48 ورس نمبر 18. Indeed, Allah was pleased with the believers when they gave their bay'ah which is pledged to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم under the tree. تو یہ جو منشن ہے وہ اس انسیڈنٹ کا ہے, بیت الرضوان کے نام سے اسے جانا جاتا ہے. The treaty and its clauses. When Quraysh saw the firm determination of the Muslims to shed the last drop of blood for the defense of their faith, they came to their senses and realized that Muhammad sallallahu alaihi wasallam's followers could not be frightened by these tactics. یعنی قریش کو جو ہے اس چیز کا اندازہ لگتے جا ہی رہا تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کے قدم ڈگمگانے نہیں ہیں اور مسلمانوں کا جو محبت اور فیتھ اور جو سپورٹ سسٹم ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نہ تو کم ہونے والا ہے نہ تو ختم ہونے والا ہے. اسی لیے وہ جو ہے بہت گھبرائے ہوئے, پریشان, انزائٹی, کنفیوژن میں لگے ہوئے تھے. اس کے بعد کچھ اور کرسپونڈنسز بھی ان کے بیچ میں ایکسچینج ہوئے اور پھر وہ لوگ فائنلی ایک ٹریٹی, ایک عقد کے لیے راضی ہوئے. اور اس کے کلوزز کیا تھے, اس کے پوائنٹس کیا تھے, وہ ہم لوگ ابھی جاننے کی کوشش کریں گے. اراؤنڈ 4 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو سلولی انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی. The Muslims shall return this time and come back next year.
They shall not stay in Makkah for more than 3 days. They shall not come back armed, but can bring with them only sheathed swords in scabbards, and this shall be kept in bags. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو ہے ان کو واپس لوٹ جانا پڑے گا. اس بار جو ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتے, نیکسٹ ایئر ان کو آنا چاہیے, اور وہ مکہ میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے, اور وہ اپنے ساتھ کوئی بھی ہتھیار نہیں لائیں گے. لیکن چونکہ لمبا قافلہ ہوتا ہے تو کچھ اپنی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے سورڈز لے کر آنی ہوتی ہے, تو اس کو اچھی طرح سے میان میں ڈال کے پیک ویک کر کے بیگز میں رکھیں گے, یعنی ایسا کھلا اس کو لے کر تلوار کو نہیں پھیریں گے. پوائنٹ نمبر 2, war activities shall be suspended for 10 years, during which both parties will live in full security and neither will raise the sword against the other. آلموسٹ 10 سال کے لیے پوری جنگ کی ایکٹیویٹیز کو بند کر دیا جائے گا, سسپینڈ کر دیا جائے گا. دونوں بھی پارٹی کو فل سیکیورٹی ہوگی اور کوئی بھی ایک دوسرے کے اگینسٹ میں تلوار نہیں اٹھائے گا. یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. پوائنٹ 3, whoever wishes to join Muhammad sallallahu alaihi wasallam or enter into treaty with him should have the liberty to do so. Likewise, whoever wishes to join the Quraysh or enter into treaty with them should be allowed to do so. اب لوگوں کو جو ہے وہ فری ول دی جا رہی ہے, آپشن اور چوائسز دی جا رہے ہیں کہ اگر کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرنا ہے تو فری ہے, وہ کر سکتا ہے, اور اگر کسی کو قریش کو جوائن کرنا ہے تو وہ بھی فری ہے, وہ کسی بھی طرح کی ٹریٹی جو ہے یہ دونوں پارٹی کے ساتھ بنا سکتے ہیں, جوائن کر سکتے ہیں. نمبر 4, if anyone from the Quraysh goes over to Muhammad sallallahu alaihi wasallam without his guardian's permission, referring to a fugitive, should be returned to the Quraysh. However, if any of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's followers return to Quraysh, he shall not be sent back. ابھی دیکھیں ان کا معاملہ, وہ کہہ رہے کہ اگر قریش کے پاس سے کوئی اگر آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرنے جاتے ہیں وداؤٹ ان کے گارڈین, یعنی ان کے جو ولی یا مینٹر ہوں گے ان کی پرمیشن کے بغیر, ایز اے فیوجیٹو, جیسے اسکیپ کر کے بھاگے وہ, تو ان کو جو ہے قریش کو لوٹا دیا جائے گا. لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی قریش کی طرف لوٹتا ہے تو انہیں وہ واپس لوٹائیں گے نہیں. اب آپ دیکھیں یعنی ان کا جو ہے نا فیئرنیس نہیں رہتی ہے. Some dispute arose when finalizing the treaty, when the agreement was to be committed to writing. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, who acted as the scribe, began with the words Bismillahir Rahmanir Rahim, that is, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. But the Makkan, Suhail bin Amr, declared that he knew nothing about Ar-Rahman and insisted upon the customary formula, Bismika, Allahumma, that is, in your name, O Allah. آپ دیکھیں I mean, کون سے اگر یعنی I'm just trying to express one thing here. Like کئی بار ہمارے پاس نا questions آتے ہیں کہ I know I'm not trying to link this to that, but مجھے ایک خیال آ رہا ہے تو I'm sharing it with you. کہ کئی جو ہیں مسلمس ہیں نا, لڑکیاں ینگ یا لڑکے ینگ جو ہیں, may Allah protect us and our children یا رب, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں نان مسلمس کے ساتھ انوالو ہیں اور ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. میں جو ہے نا یہاں پہ ڈسکریج نہیں کر رہی ہوں, نہ تو ججمنٹل ہو رہی ہوں, بلکہ میں نے کافی ریورٹس کو دیکھا ہے جو سبحان اللہ بورن مسلم سے زیادہ اچھا عقیدہ اور اچھے پریکٹسنگ مسلمز میں نے دیکھے ہیں. بٹ سم ٹائمز واٹ ہیپنز از دیٹ اگر ریلیجن, اگر عقیدہ, اگر فیتھ, اگر یور لیول آف پریکٹس میچ نہیں کرتی ہے نا دو پارٹی کے بیچ میں, تو بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگس, بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہے. رائٹ فرام اسٹیپ 1 انٹل اسٹیپ 10 you will have problems and problems and problems, یعنی میچ نہیں کرتا. ابھی جیسے یہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنی 4 clauses بتا دی ہیں, اوکے. اب جب یہ رائٹنگ کی بات آ رہی ہے, the Islamic way is to write everything we should write, that is Islamic way, right? تو یہ لکھنے کی بات ہو رہی ہے. اسکرائب کون کر رہا ہے, who's writing? علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, he is a Muslim الحمدللہ. انہوں نے شروعات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اب قریش جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ یعنی اس چیز کو اگری نہیں کر رہے. قریش میں سے سہیل بن عامر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا لکھا ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کون الرحمن ہے, ہم اپنی ہی اسٹائل سے لکھیں گے. ان کا تھا بسمک اللہم, اس کی معنی ہے ان یور نیم او اللہ. یعنی فرسٹ اسٹیپ میں ہی آپ دیکھیں ڈفرینسز کیسے پیدا ہونے لگتے ہیں. تو سملرلی جب ہم اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا
کہ فار دا ٹائم بینگ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے کسی نان مسلم کے ساتھ اور ہم اپنی ساری زندگی جو ہے اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن آپ پل پل دیکھیں گے اینڈ سچویشن ٹائم در ٹائم اوکیزن در اوکیزن کہ اتنی مشکلات اتنی پریشانیاں اتنی کلیشز آتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کی فیملی ایکسپینڈ ہوتی ہے اینڈ بچے جو ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں, مدر کے سائڈ پہ جائیں گے تو دے ول ہیو پرابلمس کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ننیال کچھ اور ڈائریکشن میں پل کر رہا ہے, ددیال کچھ اور ڈائریکشن میں پل کر رہا ہے, اینڈ ہر مرحلے پہ عقیدہ کو لے کر, آپ کے ریلیجن کو لے کر, آپ کے بلیف سسٹم کو لے کر کلیشز ہوتے رہتے ہیں. تو وہ جو سو کالڈ انڈرسٹینڈنگ اور لو جو ہمیں نظر آتا ہے نا شادی کے پہلے, وہ امیڈیٹلی ہوا ہو جاتا ہے. تو یہ چیز کی جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ہمیشہ اس چیز کی جو ہے نا ریمائنڈرز دیتے رہنا ہے کہ ناٹ اونلی دیٹ کہ آپ اپنے ریلیجن اور اپنے ٹرائی ٹو فائنڈ پراپر بلیونگ مسلمس, ایٹ دا سیم ٹائم صحیح عقیدے میں بھی آپ دیکھیں, کیونکہ آگے چل کے جو ہے نا یہ رشتے جو ہیں صرف ایک دن 2 دن مہینے سال کے نہیں ہوتے ہیں, یہ رشتہ جو ہے سبحان اللہ ایٹرنٹی تک کا رشتہ ہے, رائٹ. تو اس میں آپ کو بہت کلیشز اور بہت ڈیفیکلٹیز آئیں گی لائف میں جو ہے نا, آپ نے پریکٹیکل ہونا ہے. یہ جو ایک ہمارے آس پاس جو اورا ہے نا لوگوں کے کہ بہت فلمی اور بہت ڈرامیٹک ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا, وہی جو آپ سیریلز دیکھتے ہیں یا موویز دیکھتے ہیں یا سٹوریز سنتے ہیں فینٹیسی لینڈ یا کوئی رومانٹک ناولز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے دماغوں کے اندر جو ہے نا ایک پکچر بنی ہوتی ہے, ورچوئل امیج جسے ہم کہتے ہیں, جو کہ ریالٹی سے بہت دور ہوتی ہے. اور اس وجہ سے جو ہمارا جو ایک خیال ہوتا ہے نا ہمارے دماغوں کے اندر کہ وہ فینٹیسی لینڈ کا شہزادہ رائڈنگ آن اے پونی آ رہا ہے اور اس کے لمبے بال فلو ہو رہے ہیں فیمیل کے, مطلب آل دیز امیجنری سٹوریز جو ہے نا وہ صرف امیجنیشن بن کے رہ جاتا ہے. ہمیں جو ہے نا بہت پریکٹیکل ہو کے لائف کو سوچنا ہے, اور اس کے اندر پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ آپ اپنے بچوں کو کس چیزوں پہ ایکسپوز کر رہے ہیں, بیکاز واٹ یو ہیئر, اوکے, واٹ یو سی, what you read is what you become. یعنی آپ جو دیکھتے ہیں, آپ جو سنتے ہیں, آپ جس ماحول میں رہتے ہیں, and ultimately آپ وہی پروڈکٹ بن کے نکلتے ہیں. تو آپ جتنا حقیقت سے کلوز رہیں گے, جتنا آپ ریالٹی کے کلوز رہیں گے, جتنا آپ قرآن سے جڑے رہیں گے, آپ کی امیجنیشن اور آپ کے ویلیوز ایک لائن پہ رہیں گے. لیکن اگر آپ وہ فینٹیسی لینڈ کے اوپر چلے گئے, ورچوئل لینڈ کے اوپر چلے گئے, تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک الگ پکچر اس نے بنائی ہوتی ہے جہاں پر سب کچھ ایک دم روزی خوبصورت سلو موشن میں موو ہو رہا ہوتا ہے. اور جب آپ کا وہ جو ببل ہے نا امیجنیشن کا, وہ جب برسٹ ہوتا ہے تب آپ شیٹر ہو جاتے ہو. تو ہمیشہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ ریالٹی بیسڈ تھنگس کے ساتھ جڑا کے رکھیں آپ. ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے خود کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے, تو ہمیں بھی اپنے آپ کو حقیقت سے جوڑے رکھنا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی ورچوئل اور فینٹیسی لینڈ سے ہٹا کے ان کو حقیقت سے جوڑے رکھنا ہے. فیکٹ جو ہے, ریئل لائف بینگ پریکٹیکل اینڈ ریئلسٹک. سو ان لوگوں کا جو ہے فرسٹ لائن کے اوپر ہی ان کی جو ہے uneasiness شروع ہو گیا. تو مسلمز جو ہے they started grumbling and the uneasiness, but the prophet agreed. He then went on to dictate, this is what Muhammad the messenger of Allah has agreed to with Suhail bin Amr. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یا ان کی انٹلیکچوئل لیول یا ایز اے نیشن ہیڈ, اب جب اس نے اس چیز کو مائنڈ کیا, قریش نے, سہیل بن عمر نے اس کو مائنڈ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, مسلم جو ہے وہ ابھی انیزی فیل کر رہے ہیں, گرمبل کر رہے ہیں صحاباز, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیٹس کنٹینیو. Upon the Suhail again protested, had we acknowledged you as Allah's messenger. اب جب اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں اگری کیے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا this is what Muhammad the messenger of Allah, یعنی he is saying that محمد جو اللہ کے رسول ہیں, تو اس پر بھی وہ قریش نے مائنڈ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے سہیل بن عمر کہ کیا ہم نے آپ کو ایکنالج کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. We would neither have prevented you from the sacred house nor fought against you. وہ کہتے ہیں ہم تو یہ بات, یعنی دونوں ہی پوائنٹ جو شہادتین کے پوائنٹس ہیں نا, وہ دونوں کو ہی نہیں اگری کر رہے ہیں. یعنی وہ they are not declaring
that Allah is Rahman or Rahim and Allah is the God, the only God, the only Ma'bud. And secondly, they are not even agreeing کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah عز و جل. یعنی وہ شہادتین کے دونوں پوائنٹس کو انکار کر رہے ہیں. اور وہی چیز سہیل بن عمر کہہ رہا ہے, کہتا ہے اگر ہم اس چیز کو انکار نہیں کر رہے ہوتے تو یہ جو اتنی ساری پروٹیسٹ اور اتنے سارے جنگ اور اتنی ساری نفرتیں کیوں ہوتی. Write your own name and name of your father. وہ کہتے ہیں تم اپنا حقیقی نام جو ہے نیم وہ ڈالو اور اپنے فادر کا نام ڈالو. The Muslims grumbled as before and refused to consent to the change. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, in the greater interest of Islam, erased the words himself and instead dictated Muhammad, the son of Abdullah. Soon after this treaty, the tribe of Khuza, a former ally of Banu Hashim, joined the ranks of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیسٹ نہیں کیا, انہوں نے اس کو اریز کیا اور جیسے اس نے کہا اسی حساب سے پھر انہوں نے اپنا نام جو ہے محمد دا سن آف عبداللہ لکھ کے وہ کانٹریکٹ کو کنٹینیو کیا. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے, کئی بار جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی سامنے والے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اگری کر لیتے ہیں نا موقع کی نزاکت کو دیکھ کر, تو ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے نہ تو ہم کمزور ہوتے ہیں. آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جو بہت گریٹ اور بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر لچک ہوتی ہے, اوکے, اور جو بہت زیادہ اکڑتے ہیں اور ان کے اندر ایک الگ قسم کی تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے وہ اکثر اپروٹ ہو جاتے ہیں. بڑے بزرگوں کی مثال ہے نا, لائک کہ جو بڑے بڑے تنے ہوئے جھاڑ ہوتے ہیں وہ اسٹارم آتا ہے تو وہ اکھڑ جاتے ہیں, لیکن گراس جو ہوتی ہے نا گراس اس میں لچک ہوتی ہے, تو کتنی بھی ہوا اسٹارم آنے دو وہ پھر سے موو ہوتی ہے اور اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. وچ مینس دس فلیکسیبلٹی, وچ مینس کہ یہ جو اسٹبرنس اگر آپ اپنی پرسنالٹی میں سے ہٹا دینا تو آپ کے بہت سارے جو مسئلے ہیں وہ بہت آسانی سے سالو ہو جائیں گے. اور اس لیے ورڈز لائک دس جیسے ہم اکثر یوز کرتے ہیں, میں یہ کر نہیں سکتی, مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا والی جو ورڈز ہیں نا اس کو آپ اپنی لائف سے اریز کر دیں, کیونکہ یو ہیو ٹو سی دا ماحول اینڈ موقع سچویشن دیکھ کر اپنے آپ کو جو ہے نا جو بہتری ہے جس میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم فائدہ ہے, صرف ہمارا نہیں ایک بڑے طبقے کا فائدہ ہے, تو اس میں آپ اپنی ایگو کو, آپ کی پرسنل ایگو کو ہٹا دیا کریں. اس سے آپ کے بہت سارے معاملے انشاءاللہ سالو ہو جائیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی ویسے ہی کیا جو کہ جن باتوں پر سہیل بن عمر واز پوائنٹنگ ہم آؤٹ. جیسے ہی یہ ٹریٹی سائن ہو گئی, دا ٹرائب آف خزاعہ a former ally of بنو ہاشم joined the ranks of محمد. جو ایک ٹرائب تھا خزاعہ وہ پہلے بنو ہاشم کے پارٹنرز تھے, تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رینکس کو جوائن کر لیا. دا ریٹرن آف ابو جندل, ابھی ابو جندل کا ریٹرن واپسی ہو رہی ہے. It was during this time while the treaty was being written that Abu Jandal radiyallahu anhu, the son of Suhail, appeared on the scene. He was brutally chained and was staggering with hardship and exhaustion. The Prophet and his companions were moved to pity and tried to secure his release, but Suhail was unyielding and said, to signify that you are faithful to your contract, an opportunity has just arrived. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, but the treaty is not signed when your son entered the camp. Upon this he burst forth and said, but the terms of the treaty were agreed upon. It was indeed an anxious moment. اب ایسا ہوا کہ جب تک یہ باتیں چل رہی ہیں, ٹریٹی لکھی جا رہی ہیں, سائن ہونا باقی ہے, پیپر ریڈی ہے, تب تک کہ ابو جندل جو ہے جو سہیل کا بیٹا ہے, ابو جندل رضی اللہ عنہ کو لایا گیا اور ان کو چین کے اندر بروٹلی باندھا گیا ہوا تھا, اور بہت زیادہ ان پہ محنت مشقت اور تکلیفوں کا جو ہے وہ نظر آ رہا تھا ان کی حالت پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بہت ترس آیا ان کے اوپر, اور انہوں نے جھٹ سے کہا کہ سہیل کو کہ ان کو ریلیز کر دو. اب سہیل جو ہے حتیٰ کہ یہ ان کا بیٹا ہے لیکن مسلمان ہے تو اس کو کھندک ہے, اس کو اس کے اپنے بیٹے کے اوپر بھی ترس نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک اپارچونیٹی آئی ہے کہ جو ہم نے کانٹریکٹ کی جو کلاز نمبر 4 تھا نا, خاص طور سے اس کے اوپر اشارہ ہو رہا ہے کہ ہمارے کو ابھی یہ لاگو کرنے کا موقع آ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن ابھی تک ہماری جو ہے ٹریٹی نمبر 1 سائن نہیں ہوئی ہے. دوسرے نمبر پر جب آپ کا بیٹا انٹر ہوا, یہ ہماری ٹریٹی سائن یعنی اگریمنٹ کے پہلے کا معاملہ ہے, تو وہ کہتے نہیں ہم لوگوں نے اس کے اوپر بات کر لی, بھلے سائن ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے لیکن ہم اگری کر چکے ہیں اس بات پر, وربل اگریمنٹ ہماری ہو چکی ہے. تو یہ جو ہے پھر سے کلیش ہونے کے کاغار پہ پہنچ رہا ہے. On the one hand, Abu Jandal was lamenting at the top of his voice, "O Muslims, am I to be returned to the mushrik, that they might turn me away from my religion?" On the other hand, the faithful engagement was also considered to be necessary above all other considerations. The Prophet sallallahu alaihi wasallam's heart was filled with sympathy
but he wanted to honor his words at all cost. He consoled Abu Jandal and said, "Be patient, resign yourself to the will of Allah. Allah will provide for you and your helpless companions relief and means of escape." अभी ऐसा हुआ कि अबू जंदल रदियल्लाहु अन्हु की हालत ख़राब है, वो बेचारे देख रहे हैं अपने साथियों को, वो देख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो कर्रा रहे हैं, और उन्हें पता चल रहा है कि ये जो क्लॉज की जो कंडीशन है, नंबर 4 क्लॉज की जो कंडीशन है कि मुशरिक के पास लौटा दिए जाएंगे, जो भी कुरैश के हैं और उनके जो वली हैं, उनके गार्डियन की जो मर्जी के खिलाफ अगर मुस्लिम्स को ज्वाइन करेंगे तो उन्हें दोबारा से कुरैश के पास लौटा दिया जाएगा. तो अभी सुहेल का बेटा है, सुहेल इज नॉट अग्रीइंग विद दिस, यानी वो तो खुले दुश्मन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. तो वो जो है अपने बेटे पे भी जुल्म कर रहा है, एंड ही डजंट वांट टू सेंड हिम बैक, यानी मुस्लिम आर्मी के पास या मुस्लिम नेशन के पास उनको भेजने की उसकी मर्जी नहीं है. तो वो जो है अब अबू जंदल रदियल्लाहु अन्हु जो है वो रो रहे हैं अपने ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ कि क्या आप लोग मुझे दोबारा से मुशरिक के हाथ में भेज देंगे और वो लोग मुझे मेरे दीन से पलटा देंगे. तो अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कश्मकश में हैं, वो उनको समझा रहे हैं, कहते हैं कि वो अपने वर्ड्स पे से पीछे भी नहीं हट सकते, ठीक है ना. तो वो कह रहे हैं उनको इस तरीके से कंसोल कर रहे हैं अबू जंदल को कि सब्र करें, आप सब्र करें और अल्लाह की कदर समझ के इसको एक्सेप्ट करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, ऐसे रास्ते गैब से देंगे कि आपको जो एस्केप करने के मीन्स मिल जाएंगे. वी हैव कंक्लूडेड अ ट्रीटी ऑफ पीस विद देम एंड वी हैव टेकन द प्लेज ऑफ अल्लाह's नेम. वी आर देयरफॉर अंडर नो सर्कमस्टेंसेस प्रिपेयर टू ब्रेक इट. यानी अभी अक़द साइन हो चुका है अल्लाह के नाम से और अल्लाह की खातिर और पीस के लिए, तो अब वो उसको ना ब्रेक कर सकते हैं ना उससे पीछे हट सकते हैं. उमर बिन अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु could not help venting the deep-seated anguish of his heart. He rose to his feet and uttered words of deep hatred and extreme anger, and provided the chance for Abu Jandal to grab his sword and kill Suhail. However, the son spared his father. However, in silent resignation, Abu Jandal radiallahu anhu was taken away in chains. अब आपको पता है डिफरेंट इंसानों की डिफरेंट नेचर होती है, एंड वी ऑल नो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का किस तरीके का नेचर है. ही कैन नॉट टेक दिस काइंड ऑफ थिंग. उनको जो है वो जो स्पिट फायर की जो उनकी, यानी ही गेट्स एंग्री एंड ही टेक्स एक्शन, ही इज एन एक्शन मैन. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ये सारा सीन और ये सारी बातें सुनी तो वो इमीडिएटली जो है उनके अंदर जो गुस्सा और नफरत थी उन्होंने एक्सप्रेस की. वो खड़े हुए और उन्होंने हेट्रेट वाले और एक्सट्रीम गुस्से वाले वर्ड्स जो हैं अपने उन्होंने एक्सप्रेस किया, और फिर उन्होंने अबू जंदल को एक चांस दिया कि अबू जंदल रदियल्लाहु अन्हु जो है वो उमर इब्न खत्ताब की तलवार से अपने वालिद सुहेल का कत्ल करे, लेकिन उन्होंने अपने फादर का कत्ल नहीं किया और उनको छोड़ दिया. फिर उसके बाद ये हुआ कि अबू जंदल रदियल्लाहु अन्हु को दोबारा से चेन्स में खींचते हुए लेकर चले गए. विद द कंक्लूजन ऑफ द पीस ट्रीटी, द प्रॉफिट sallallahu alaihi wasallam ordered his companions to slaughter their sacrificial animals, but they were too depressed to do so. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave instructions in this regard 3 times, but received no response. Abhi उम्रा तो हुआ नहीं, और आपको पता है ना कि हमने कल डिस्कस किया था कि उन लोग एक जगह पे रुके, जो काफिला था उन्होंने अपने एहराम, स्टेट ऑफ एहराम में वो गए, उन्होंने अपने एहराम पहने और उसके बाद अपने जो सैक्रिफिशियल एनिमल्स थे उन लोगों को गार्लैंड किया था, यानी वो बहुत एक्साइटेड थे कि वो उम्रा करने जा रहे हैं. अभी चूंकि ये क्लॉज या ये ट्रीटी साइन होने की वजह से उम्रा हो नहीं पा रहा था, इट वॉज पोस्टपोन अंटिल नेक्स्ट ईयर. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि आप लोग जो अपने सैक्रिफिशियल एनिमल्स हैं उनको यहीं पर ज़िबा कर दें. अब लोग जो है बहुत दुखी थे, डिप्रेस थे, और उन्होंने नहीं किया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इस चीज़ का ऑर्डर दिया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. He told his wife Salma about the attitude of his companions, so she advised him to take the initiative. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो वाइफ है सलमा रदियल्लाहु अन्हा, जो ये ट्रिप में उनके साथ थी, तो उनको बताया कि देखो मेरे कंपेनियंस का एटीट्यूड इस तरीके का है, व्हाट इज टू बी डन. सो उन्होंने उनको क्या एडवाइस किया, उन्होंने कहा कि आप इनिशिएटिव लो और आप ज़िबा करो और अपना head shave karo. Seeing that, the Muslims with hearts full of grief started to slaughter their animals and shave their heads. The Prophet prayed 3 times for those who shaved their heads and once for those who cut their hair. A camel was sacrificed on behalf of 7 men and a cow on behalf of the same number of people. The Prophet sacrificed a camel that once belonged to Abu Jahl and which the Muslims had seized as booty at Badr, thus enraging the polytheists. Abhi
ایک بات اب دیکھیں کتنی بیوٹیفل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف سے ایکسپریس کر رہے ہیں اور ان کی ایڈوائس لے رہے ہیں, یعنی یہ کتنی بیوٹیفل چیز ہے. ہی از دا پروفیٹ, ماشاء اللہ, ہی گیٹس ڈائریکٹ انسپریشن فرام اللہ عز و جل. یعنی اتنے پاورفل, اتنے اسٹرانگ, اتنے سمجھدار اور اتنے کمپلیٹ کائنڈ آف اے پرسنالٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جہاں پر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ شائع آؤٹ نہیں کرتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ, اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے, ایکسپریس کرنے کے لیے. اینڈ دین ہی از آسکنگ ہز وائف, ان کے ساتھ انہوں نے ایکسپریس کیا کہ دس از واٹ از ہیپننگ, واٹ شوڈ آئی ڈو, اور وہ ان کو ایڈوائز کر رہی ہیں کہ آپ پہل کر لیں, آپ سلاٹر کر لیں. یعنی دونوں پارٹیز کتنی ماشاءاللہ سمجھدار ہے اور کتنا ان میں ایک ٹھہراو ہے, کتنی بیوٹیفل ریلیشن شپ ہے یہ. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم دس از وائر وی لیک, یعنی یا تو پھر ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کو اس قابل یا اس لائق نہیں سمجھتے, ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے, اور یا تو پھر وائس ورسا, وائفز جو ہے اپنے ہسبینڈ کو بیوقوف سمجھتی ہیں. یعنی وہ جو ایک دینا چاہیے ایک عہدہ, دینا چاہیے ایک رسپیکٹ, دینے چاہیے ایک فرینڈلی ایٹیٹیوڈ, وہ ہم دینے سے ہمیشہ چوک جاتے ہیں. اینڈ دس از دا پرابلم کہ بندہ جو ہے نا اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ کو انجوائے نہیں کرتا. وہ جو ہے نا ایک ذمہ داری یا ایک پریشانی کی طرح اس کو دیکھتا ہے کہ ایک دوسرے کا بس بوجھا اٹھا رہے ہیں, دنیا کے لیے بس ڈریگ کر رہے ہیں ریلیشن شپ. اینڈ دیٹ از ویئر یو فیل ٹو انجوائے اے گڈ میٹریمونیل لائف. سو سلمہ نے ان کو آئیڈیا دی کہ آپ کنٹینیو کریں, انیشیٹو لیں. اینڈ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. پھر کیا ہوا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹ کیا تو لوگ جو ہیں, صحابہ جو ہیں, وہ پھر ان کو فالو کرنے لگے. دا پروفٹ پریڈ 3 times, اور پھر انہوں نے ہیڈ بھی شیو کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے شیو کیا ان کے لیے 3 بار دعا کی, اور جنہوں نے کٹ کیے ان کے لیے صرف 1 بار دعا کی. یعنی زیادہ افضل ہے شیو کرنا. کیمل جو ہے وہ 7 آدمیوں کے لیے 7 آدمیوں کے بہاف میں کٹ کیا گیا تھا, اور کاؤ بھی 7 آدمیوں کے لیے ذبح کی گئی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے والے کیمل کو سیکریفائس کیا تھا؟ جو ابو جہل کا تھا, اور جو مسلمز نے جیسے مال غنیمت جو بدر میں انہوں نے حاصل کیا تھا اس میں یہ کیمل ان کے پاس آیا تھا. اس کو دیکھ کر جو ہے نا مشرک تھوڑا غصہ ہو گئے. ڈیورنگ دا کیمپین آف الحدیبیہ the prophet permitted Ka'ab bin Ujra radiallahu anhu, who was in the state of Ihram for Umrah, to shave his head due to an illness on the condition that he will pay compensation by sacrificing a sheep, fasting for 3 days, or feeding 6 needy persons. ابھی اسی ٹائم پہ ہی کیمپ آف حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو, جو کہ اپنی اسٹیٹ آف احرام میں تھے, ان کو کیا الاؤ کیا تھا کہ وہ اپنا جو اسٹیٹ آف احرام فار عمرہ ٹو شیو ہز ہیڈ ڈیو ٹو این النس. یعنی انہوں نے جو ہے ابھی ادھر ایک رولنگ آ رہی ہے کہ if somebody is not able to do certain thing because of the illness, تو اس کو جو ہے کہ ایک فدیہ کے طور پہ دینا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایز اے کمپنسیشن آپ شیپ سیکریفائس کرو, یا 3 دن کا روزہ رکھو, یا پھر 6 لوگوں کو, نیڈی لوگوں کو کھانا کھلا دیں. اس کے اوپر پھر ایک آیت نازل ہوئی تھی جو سورۃ البقرہ کی 196 آیت ہے. And whoever of you is ill or has an ailment in his scalp necessitating shaving, he must pay a fidya. تو اگر آپ شیو نہیں کر سکتے ہو تو آپ یہ فاسٹنگ کریں گے, اور یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یا تو آپ فدیہ دیں گے یا صدقہ کریں گے, 6 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. Refusing the return of immigrant women. Meanwhile, some believing women emigrated to Medina and asked the Prophet for refuge, which they were granted. When their families demanded their return, he would not hand them back because the following verse was revealed. کچھ بلیونگ عورتیں تھیں جو کہ مدینہ میں ہجرت کر گئی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریفیوج, یعنی ان کے پاس شیلٹر کے لیے آئی ہوئی تھی, ان کو گرانٹ کر دیا گیا تھا. پر اب جب یہ لوگ مکہ میں آئے تو ان کی فیملیز جو ہیں وہ ان کی واپسی ڈیمانڈ کرنے لگی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہینڈ اوور نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ قرآنک ورس سورہ نمبر 60 ورس نمبر 10 جو ہے نازل ہوئی تھی. O you who believe, when believing women come to you as immigrants, examine them. Allah knows best as to their faith. Then, if you know them for true believers, send them not back to the disbelievers. They are not lawful wives for the disbelievers, nor are the disbelievers lawful husbands for them. But give the disbelievers the amount of money which they have spent as their mahar to them, and there will be no sin on you to marry them, if you have paid their mahar to them. Likewise, hold not the disbelieving women as wives. یعنی سبحان اللہ, ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے, آگے چل کے ہمارے سامنے یہی آیت آ گئی. الحمدللہ.
اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کے گھر والے ان کو واپس مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دی کہ جب یہ بلیونگ وومن آپ کے پاس آ رہی ہیں اور یہ ان کو آپ چیک کر لیں ان کا فیتھ جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور پھر ان کو آپ جو ہے واپس جو ہیں یہ کافروں کے پاس مت بھیجیے. اوکے، آپ جو ہیں ان کا اگر کچھ ڈیو رہتا ہے، کچھ مہر لوٹانا یا کچھ، تو وہ آپ ان کو بے شک لوٹائیں، اور پھر آپ ان سے یعنی بلیورز جو ہیں مسلم مومن جو ہیں ان سے نکاح کر لیں، اور پھر اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلم کی کافر کے ساتھ جو ہے نکاح نہیں رہ سکتا ہے. بوتھ دا پارٹیز ہیو ٹو بی مسلم، اور پھر ان کا جو نکاح ہے وہ حلال ہوتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے شریعہ بانڈنگ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک نان مسلم ہے اور ایک مسلم ہے تو ان کا نکاح بھی باطل ہے، یعنی دیر از نو، اگر اس کے پہلے کوئی کانٹریکٹ ہے تو وہ سب نلیفائی ہو جائے گا. تو دیر از نو پوائنٹ کہ آپ نے ان کو لوٹانا ہے، بیکاز سنس دا previous record has been nullified، جو ان کا previous contract of marriage has been nullified، they are as good as free will women، جن کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہو، اور ان کا اگر کچھ ڈیو رہتا ہے مہر کے طور پہ تو آپ اس کو پے بیک کر کے یو کین لیڈ اے پیسفل لائف، اینڈ ان کو لوٹانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. The reason why the believing women were not handed back was either because they were not originally included in terms of the treaty, which mentioned only men, or because the Quran abrogated any terms dealing with women in the verse. ابھی ایک اور ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ان ٹرمز آف دا عقد نکل سکتا ہے کہ اس میں یہ بلیونگ وومن کا جو کلاز ہے یا مینشن کلیئرلی نہیں کیا گیا تھا، اس میں صرف مین کے بارے میں کہا گیا تھا. اسی لیے بھی اٹ از ناٹ سم تھنگ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانٹریکٹ یا اپنے ورڈز کے اگینسٹ میں گئے، تو ٹیکنیکلی ایک لوپ ہول نکل آیا اس میں سے. There is another verse from the same surah, Surah 60, verse number 12. O Prophet, when believing women come to you to give you the bay'ah, which is pledge, that they will not associate anything in worship with Allah. یعنی ان لوگوں نے بیعہ لے لیا، انہوں نے پلیج لے لیا تھا، تو پھر اور یہ یعنی اپنا ڈکلیئر کر رہی ہیں فیتھ ان اللہ عز و جل، اور شرک سے اپنے آپ کو جو ہے پاک کر رہی ہیں، تو accept them. This is the verse which forbade Muslim women from marrying disbelieving men. اب یہ ہے وہ آیت جو کلیریفائی کر رہی ہے کہ مسلم وومن جو ہے وہ کافر آدمیوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. May Allah protect us. ہمیں ہمارے آل اولاد، ہماری آف سپرنگ، ہماری جنریشن، ہماری امت کبھی بھی کہیں بھی اس چیز سے بچے رہیں، کیونکہ یہ ایک اتنی بھیانک قسم کی چیز ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکی ایک کافر لڑکے کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اس ارادے سے کرتی ہے کہ شادی کے بعد اسے وہ چینج کر پائے گی اور جو ہے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بٹ مائی پرسنل ایکسپیرئنس ان مائی لائف، میں نے تقریباً رفلی 3 سے 4 ایسے کیسز بہت کلوزلی دیکھے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. اور جو اس چیز کو کر لیتے ہیں I get scared to say may Allah protect all of us and our children، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کی حالتیں کیا ہوتی ہیں. تو ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہے اور اللہ سے بہت زیادہ اس چیز کی دعا کرنی ہے کہ ہمیں اور ہمارے بچے اور ہمارے آگے کی پوری جنریشن آف سپرنگز، ہماری امت جو ہے مسلمان اچھے صحیح عقیدے والے پارٹنرز ان کو ملے، اور ایسے پارٹنرز ملے جو کہ ان کا دین کا راستہ جو ہے وہ کراس کرنے میں آسانی کریں، جو ایک دوسرے کا ہاتھ جو ہے پکڑ کے رکھیں دین کے معاملات میں. دنیاوی معاملات انشاءاللہ ول فالو، لیکن دین کے معاملات میں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. کیونکہ اگر ذرا سا بھی یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے، آپ سوچیں، یعنی ایک جسٹ میں آپ کو تھاٹ بتاؤں کتنا سکیری ہے یہ معاملہ، کہ آپ کا جو نکاح ہے وہ حلال نہیں ہے، روز جو ہے آپ کا جو انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے وہ زنا میں گنا جا رہا ہے، آپ کے بچے حلال نہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ یعنی لٹرلی آپ مرتد ہیں. اگر شریعہ قانون نازل ہو تو یعنی کلنگ از دا اونلی تھنگ فار یو. آپ نہ دین کے رہے، نہ دنیا کے رہے، نہ کہیں کے رہے، یعنی آپ کا کچھ بھی نہیں بچا آپ کے پاس. تو یہ معاملہ جو ہے یہ چھوٹا نہیں ہے. اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دس از سم سارٹ آف اے ویری فلمی ایٹیٹیوڈ کہ ہم چینج کر لیں گے اور ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہے اینڈ وی لو ایچ ادر، سب ہوا ہو جاتا ہے. دین اگر نہیں آپ کے پاس تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سو میک شیور
میں بار بار اسٹریس کر رہی ہوں، اور سبحان اللہ اسی کے اوپر ہی ہمارے آج ڈسکشن چل رہا ہے. تو میک شیور کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کریں اور پہلے سے ہی ان کے دلوں کے اندر ہم اس چیز کے لیے نفرت پیدا کر سکیں کہ بچہ دوسری سب چیزیں الگ، لیکن دین کے معاملے میں نو کمپرومائزز. آپ کوشش کریں گے کہ ہم سیم بلیف، سیم سیٹ پیٹرنز کے اوپر رہیں تاکہ ہماری لائف جو ہے وہ اسموتھ چلے باذن اللہ. ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے کوئی تکلیف ہو. کیونکہ ابھی اس میں ایک آرگیومنٹ ہوتی ہے، بیکاز کئی بار جو لوگ وہ فیمنسٹ والے جو لوگ ہیں نا ایٹیٹیوڈ، وہ کہتے ہیں اگر آدمیوں کو اہل الکتاب والی عورتیں الاؤڈ ہے تو عورتوں کو کیوں نہیں. I mean, if a man can marry a woman from Christianity or from Judaism, why can't a woman also marry? آپ میں سے کوئی اس کا جواب دینا چاہتا ہے؟ Let me open this forum, please. اگر ایک آدمی کرسچن یا یہود کی یعنی اہل الکتاب کی لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے تو فیمیل کیوں نہیں کر سکتی؟ Anybody would like to talk about this? السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی I think it's probably کہ lady would be forced to leave our religion and follow the other religion. مطلب اسلام کے باہر جانے کی زیادہ chances ہے. ایسے تو کوئی بھی ایک دوسرے کے اس میں چینج ہو سکتا ہے, but it's a higher chance کہ lady it changes and sacrifices and molds with the husband and his beliefs. صحیح، بالکل صحیح. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی Maybe because the lineage goes through the men. یعنی جو ہماری نسلیں بڑھتی ہیں وہ مین کی طرف سے, تو جو نسل سے وہ آدمی رہے گا وہاں پر چلے گی اپنے آگے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور کوئی اوپینین ایکسپریس کرنا چاہتا ہے اپنی اس کے بارے میں کہ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے اوپینین میں اگر عورت بچے کی ماں ہے تو بچہ زیادہ تر ماں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہی سیز اینڈ فالوز اس کا ریلیجن. اور مین، اور ایک یہ بھی ہے کہ مین ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خواہاں بنا کے بھیجا ہے تو ان کی سننا ہوتا ہے. کوئی بھی ریلیجن کی لیڈی شی ہیز ٹو فالو مینس. اگر وہ مسلم ہے تو پھر وہ ڈومینیٹ کرے گا. اگر وہ ہندو ہے تو اس کے بچے وہی کریں گے، وہی سیکھیں گے جو وہ کرتی ہے. دل میں اگر اتنا ایمان نہیں ہے، ریورٹ ہو گئی، پھر اس کے تھوڑے دن کے بعد اگر وہ اپنے پیرنٹس سے آنا جانا رہا تو بچے بھی وہ جا کے دیکھتے رہیں گے وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے وہ بچوں کو بھی سنبھالنا، سکھانا کہ میرے پیرنٹس غلط کر رہے ہیں اور تمہارے فادر صحیح کر رہے ہیں. اب وہ بچوں کی عمر نہیں ہوتی وہ سمجھنے کی. پھر ہو سکتا ہے اگر پیرنٹس ڈومینیٹ کریں وہ لڑکی کے اوپر تو وہ واپس مرتد بھی ہو سکتی ہے، یا تو پھر وہ کہے گی ٹھیک ہے میں نکاح میں ہوں، آپ کو جو کرنا ہے آپ کرو، مجھے جو فالو کرنا ہے میں کرتی ہوں. اوکے، ہم لوگوں نے اپنی پرسنل اوپینین بتائی اور تقریباً یعنی آپ لوگ تینوں کی جو ہے پوائنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے الحمدللہ. بٹ ہمارے پاس جو ایک فول پروف فارمولا ہے ٹو فالو ایوری تھنگ. دیر از این آیا ان سورۃ البقرہ 221، اس میں کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے اینڈ گیو ناٹ یور ڈاٹرز ان میرج ٹو المشرکون ٹل دے بلیو ان اللہ alone. اوکے، اینڈ اے بلیونگ سلیو از بیٹر دین اے فری مشرک آئیڈولیٹر. یعنی کہ ایک جو سلیو ہے اوکے وہ اگر مسلم ہے وہ بیٹر ہے دین اے مشرک رچ کلاس لیڈی. اب ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے اپنے ہسبینڈ کی طرف جا رہی ہے، اس کے اوپر زیادہ اتھارٹی آدمی کی ہے. وہ جو ہے شی از کیپیبل آف گیٹنگ پریگننٹ، یعنی وہ لائنیج کا بھی فیکٹر، میل کی اتھارٹی کا بھی فیکٹر، اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑی چیز کہ قرآن کی کلیئر ورسز ہمارے پاس موجود ہیں. تو دیر از نو وے دیٹ وی کین ہیو اوور اون دلیل کہ بھائی عورت جو ہے وہ تربیہ کرتی ہے. بے شک عورت تربیہ کرتی ہے مگر اس کی حسب نسب جو ہے وہ اسپائل ہو رہی ہے. اور جب ادھر ورڈ جو ہے نا بہت اسٹرانگ دیے گئے ہیں نا کہ اف دے آر گوئنگ ٹو ڈو دس، اینڈ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ریزن ٹو میری دیٹ پرسن از ناٹ ریلیجن
It is based on the human emotions. यानी हमारा जो असल मकसद जो है वो इसलिए नहीं है कि हम दीन इस्लाम को कबूल करने वाले हैं इसलिए हम उससे शादी कर रहे हैं, वो वाला मकसद नहीं है. ह्यूमनली इमोशंस जो है ना, जो कई बार फेक इमोशंस या आई वुड से जस्ट एक इन्फैचुएशन होता है, तो वो है द रियल नियत और द रियल बेस इज नॉट रिलीजन देयर. एंड फिर फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर, ये सब के अंदर इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप जो है अपने दीन इस्लाम को लेकर आगे चल सकती हो. और आप में इतनी पावर आ गई है कि आप अपने हस्बैंड को और हस्बैंड की फैमिली के ऊपर भी इंशाल्लाह इन्फ्लुएंस करके उनको मुसलमान कर सकती हो. चांसेस आर वेरी ब्लीक. व्हाई? बिकॉज अवर खालिक मालिक मुदब्बिर इज सेइंग दैट इन द कुरान. तो हमसे ज्यादा हमारा मालिक जो हमको जिसने क्रिएट किया है, ही नोज बेटर. एंड इफ ही इज वार्निंग अस ऑफ समथिंग, इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली खतरनाक मामला है. तो इससे बेहतर ये है कि रादर देन थिंकिंग कि आदमी को क्यों अलाउ किया गया है, औरतों को क्यों नहीं अलाउ किया गया, ये रीजन है क्योंकि औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, औरतों के ऊपर आदमी की अथॉरिटी होती है. कव्वामुन रजालुन आदमी है, औरत नहीं है. बेसिकली यू आर वन स्टेप बिहाइंड. रिमेंबर दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर रिलेशनशिप. तो आप जो है अपने दीन का मामला भी उनके ऊपर लागू नहीं कर सकती. तो इट इज बेटर कि आप इस चीजों से बचें, इतना बचें, जितना बच सकते हैं उतना बचें. और पहले से ही, जैसे भी हमारा अकीदा का लेक्चर कल था वला एंड बरा के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ये सब चीजें कनेक्टेड हैं. वला इज विद whom do you associate and bara is how do you disassociate. जब हम ये फर्क अपने पे ला देंगे और हमारे बच्चों को भी इस चीजों के बारे में हम आगाह कर देंगे, तो दे विल नो कि उनकी हुदूद क्या है. ये बिफोर दे फॉल इनटू लव एंड इमोशंस एंड एक्सप्रेशन और ये वो, उनको पहले से ही वो वला और बरा का कंसेप्ट पता है कि ये हमारी हद है. हम क्लासमेट हैं तो ये हमारी हद है, हम वर्कमेट हैं तो ये हमारी हद है, कि हम वो हुदूद को पार नहीं करेंगे. और ये सारी चीजें जो है ना, ये बचपने से डाली जाती हैं दिलो दिमाग में. और ये सारी चीजें जो हैं ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करी जाती हैं, क्योंकि जहां पर आपने कॉन्स्टेंट रिमाइंडर का सिलसिला छोड़ दिया, अभी आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं, उनकी तो अपनी सोच है और अभी तो बड़े हो गए हैं, दे हैव द फ्रीडम. ये जो फ्रीडम वाला कंसेप्ट है ना, ये शैतान का ट्रैप है. आपको अल्लाह ताला ने मसूल बनाया है, आप शेपर्ड हो. आपकी बकरियां इधर उधर डेफिनेटली दौड़ेंगी, या तो उनको आके कोई वुल्फ पकड़ लेगा या वो खुद कहीं से कहीं चली जाएंगी. आपके हाथ में है रेंस, जिसे हम कहते हैं ना लगाम, वो आपने नहीं छोड़नी है. वो आपने मुसलसल दुआ करते रहना है और आपने रिमाइंड करते रहना है, क्योंकि पूरे शैतान का जो ट्रैप्स है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सिरातुल मुस्तकीम पर रहने के लिए. जो लोग भटक चुके हैं वो खुद शैतान में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो शैतान इज नॉट वरीड अबाउट देम. हमें जो है ना अपने आप को पूरी सेंसेस में जोड़ के रखना है और हमें अपने डिपेंडेंट्स को भी इसी राह पे जोड़ कर रखना है. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए. लेकिन आप सोच लें कि यही आपका काम है, ये कोई एक्स्ट्रा कोई पहाड़ आप नहीं चढ़ रहे. आपको अगर औलाद दी गई है तो ये पर्पस है आपका, आपको मुसलमान बनाकर भेजा गया, एक रीजन है आपका. तो आपका कोर बिजनेस ये है. आपका कोर बिजनेस ये नहीं है कि आप बाहर की दुनिया के पीछे जा रहे हो और ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हो और अपनी ब्यूटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हो और प्लॉट्स और पैसे और गोल्ड के पीछे भाग रहे हो. ठीक है, ये दुनियावी चीजें जितनी जरूरत की है वो इंशाल्लाह रिस्क आपका आपकी मौत की तरह आपका पीछा करेगा और कोई छीन नहीं सकता आपसे. ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो. लेकिन ये चीज की आपसे पूछ होगी कब्र में. और अल्लाह न करे नौज़ुबिल्लाह, अगर नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम, अगर हमारे बच्चे नौज़ुबिल्लाह अगर इस टाइप की खुराफात करते हैं, तो जिसे हम कहते हैं ना, हम वी आर मेकिंग दुआ फॉर के अल्लाह इनको कुर्रतुल आयुन हमारा बनाओ, ये ऐसी किरकिरी आपकी आंख में आएगी कि खून के आंसू रोते हैं पेरेंट्स बाद में. तो जो सुस्ती और जो आपने रिलैक्सेशन पहले किया हुआ है ना, उसका आपको पूरी लाइफ टाइम तक भरना पड़ता है. इसीलिए आई कीप रिमाइंडिंग, कि इस चीज को जो है ना बहुत सीरियसली ले लें. आज की आपकी कोताही या आज की आपकी सुस्ती जो है वो बहुत महंगी पड़ेगी आगे चल के. इसीलिए धीरे धीरे रोज दुआ का सिलसिला, अपनी इबादत का सिलसिला, अपने अमाल सालिहात का सिलसिला और अपने बच्चों के साथ डिस्कशन एंड तरबिया का सिलसिला रोज के हिसाब से जारी रखना है. भले आप थकें, आप इसमें खप जाएं, लेकिन सुभान अल्लाह आखिर में आप देखेंगे बेइज़्निल्लाह कि आप जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा आपका हलवा. तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हमें मेहनत करनी है एंड जितना हो सकेगा हम इसके पीछे लगे रहेंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला. सो
this verse actually clearly forbid کر رہی ہے. جو ایک verse ہے 60 verse number 12 اور جو verse میں نے آپ کو سورۃ البقرہ کی بتائی ہے, تو it's a clear indication. verse number 221 from سورۃ البقرہ. تو اس کے آگے ہمارے لیے اور کوئی ایکسپلینیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سمعنا واتانا. In compliance with this injunction, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu divorced 2 wives who had married before he embraced Islam. Muawiyah married the first woman and Safwan bin Umayyah married the second. اب ان لوگوں کا طرز عمل دیکھیں, سبحان اللہ. جیسے ہی یہ آیت کا نزول ہوا, ابھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 وائفز جن کو انہوں نے دین اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی, تو ان کو ڈیورس کر دی, کیونکہ اب ان کا نلیفائی ہو رہا ہے نا ویسے بھی, اور ایز اٹ از. تو ان کی جو 2 وائفز تھی ان کی پھر نکاح کس سے ہوا؟ ایک کا ہوا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اور دوسری کا ہوا صفوان بن امیہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. سو امپیکٹ آف دا ٹریٹی آف الحدیبیہ. اب اور دوسرے امپیکٹس کیا تھے ٹریٹی آف حدیبیہ کے؟ A series of events would confirm the profound wisdom and splendid result of the peace treaty, which Allah termed a manifest victory. How could it be otherwise than the Quraysh recognized the Muslims' legitimate existence on the scene, the political life of Arabia, and began to deal with the believers on equal terms. یعنی کہیں نہ کہیں جا کر یہ جو ٹریٹی آف حدیبیہ تھی, یہ جو عقد سائن ہوا تھا, اس کو ہم اپنی وکٹری ہی مانیں گے. کیوں مانیں گے؟ کیونکہ ورنہ کہاں قریش جو ہے اس چیز کو ریکگنائز کرتے کہ بھائی پولیٹیکلی یا لیجیٹیمیٹلی ان کی مسلم نیشن کی ایگزسٹنس ہے. انہوں نے ان کے ساتھ ان کے ٹرمز پہ آ کر بات کی, وداؤٹ اینی جنگ, وداؤٹ اینی ادر ریسنٹمنٹ. یعنی کہیں نہ کہیں جا کے قریش جو ہے وہ جھک گئے, انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. تو یہ مسلمان آرمی کے لیے ایک وکٹری کی ہی ثابت ہوئی حدیبیہ ٹریٹی. The Quraysh, in the light of the articles of the treaty, had indirectly given up their claim to religious leaderships and admitted that they were no longer interested in people other than the Quraysh, and washed their hands of any sort of intervention in the religious future of the Arabian Peninsula. یعنی قریش جو ہے اب یہ آرٹیکل آف ٹریٹی جو حدیبیہ کی سائن ہو گئی تھی, تو انڈائریکٹلی انہوں نے اپنے دین کو, اپنی لیڈرشپ کو ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ اس پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کا ریلیجن تھا, تم نے آ کے ہمیں وہ کر دیا, گمراہ کر دیا, ہمارے لوگوں کو تم نے اپنی طرف مائل کر دیا. اس بارے میں وہ بات ہی نہیں کر رہے. تو ایک طریقے سے انہوں نے اس چیز کو جو ہے پروفیشنلی لے کر چلے گئے, اور انہوں نے اپنے ٹرمز کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں کہ اب عربین پیننسولا پہ جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے مسلمان نیشن ہی حاوی ہونے والا ہے. The Muslims never had any intention to seize the wealth and property of people or to kill them through bloody wars. They never had any desire to employ compulsion in their approach to propagating Islam. On the contrary, their sole purpose was to provide an atmosphere of freedom in ideology or religion. Actually دیکھا جائے تو مسلمز کا کبھی ارادہ یہ تھا ہی نہیں, ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ ان کی دولت کو اور ان کے پیسے کو حاصل کر لے, یا ہڑپ کر لے, لوگوں کی پراپرٹی لے لے, یا قتل کرے, یا وار کرے اور ادھر ادھر خرافات کرے. ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا پہلے سے ہی. اور انہوں نے جو ہے کس طریقے سے اسلام کو پروپیگیٹ کر رہے تھے, وہ اس طریقے سے کہ وہ ایک ایٹماسفیئر بنانا چاہ رہے تھے جہاں پر فریڈم ہوگی, آئیڈیالوجی کی فریڈم ہوگی, ریلیجن کی فریڈم ہوگی, ایک سکون کا ماحول ہوگا. ان کی جو بیس ہے نا اسلام کی, اسلام از اے ریلیجن آف پیس بیسیکلی. تو یہ تو پہلی صورت میں تھا ہی نہیں. یہ ساری جنگیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اوفینسو موڈ نہیں تھا, یہ ڈیفینسو موڈ تھا. میں نے آپ کو ایک بار ون آف دا سیشنز میں اس کا بھی فرق بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا, یعنی ہم پہل نہیں کرتے, ہم جو ہیں اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ ڈیفینسو موڈ. تو اسلام کا جو ہے وہ ڈیفینسو موڈ ہے. انہوں نے خود پہل ہو کے لوگوں کو جا کے لوٹنا, ان لوگوں کو جا کے ڈسٹرب کرنا, ان لوگوں کے ساتھ جا کے فائٹس پک کرنا, یا ان لوگوں کو قتل, معصوموں کو قتل کرنا, ایسا کبھی بھی نہیں ارادہ تھا. جب ان پہ اٹیک ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا ڈیفینس موڈ آن کریں گے, اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے, اپنے ڈیپینڈنٹس کو, اپنی نیشن کو, اپنی باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ اپروچ ہے اسلام کی. اینڈ سبحان اللہ, دس از ہاؤ وی شوڈ بی. یعنی ہمارا ریلیجن اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ایک طرف بھکشوازم نہیں سکھاتا کہ کوئی ایک گال پہ آپ کے تھپڑ مارے تو دوسرا دے دو. دس از ناٹ دا گاندھیزم تھنگ دیٹ اسلام ٹیچز. اگر آپ کو کسی نے ناحق مارا ہے ایک تھپڑ, تو یو ہیو دا رائٹ ٹو گیو اٹ بیک. اوکے, آپ کے اوپر کوئی اٹیک کرے, یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. آپ اوفینسو نہ بنے لیکن ڈیفینسو ضرور بنے. اینڈ یہ جو سیلف ورتھ اور سیلف ڈگنیٹی جو ہے نا, وہ آپ کو سبحان اللہ اسلام سکھاتا ہے کہ آپ اپنا سیلف ورتھ, سیلف ڈگنیٹی جو آپ کی ہے اس کو انٹیکٹ رکھیں.
اٹ از نیور دا کیس کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں کسی کے لیے بھی. کوئی رشتے میں آپ دیکھیں, یعنی اٹ از سچ اے بیوٹیفل ریلیشن شپ کہ آپ کا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وہ ریلیشن شپ بنتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ول پروٹیکٹ یو ان سائڈ آؤٹ. اللہ تعالیٰ آپ کی پرسنالٹی کو, اللہ تعالیٰ اپنی ڈگنیٹی کو, اللہ تعالیٰ آپ کی سیلف ورتھ کو, اللہ تعالیٰ آپ کی ویلیو کو اتنی اچھی طرح سے انٹیکٹ رکھتے ہیں اور آپ کو ایک بہترین مقام دیتے ہیں. So this is one of the most beautiful aspect of Islam that I personally love, کہ ہمارا ریلیجن جو ہے وہ اس ٹائپ کا نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی بس بک جاؤ, ستی ہو جاؤ اور خراب اپنے آپ کو تباہ اور نیست و نابود کر دو. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. آپ کا اپنا مقام ہے اور آپ کی ایک اپنی پہچان ہے. یور آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے نا, جو ہم لوگ جو ہیں دوسرے انفلوئنس میں آ کے ختم کر دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام دیا ہے اور اس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور اس پہ ہم کو عمل کر کے استقامت سے رہنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سو دس از ویئر وی اینڈ. انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ٹمارو. اگر کوئی کویشچن ہے تو بولیں. ایکچولی آج ڈسکشنز کافی ساری ہو گئی, بٹ دیٹس آل رائٹ. اینی کویشچن؟ If there are no questions, then I will end the session. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نسرین, do you have a question? یا نسرین نواز, مہرین, آپ لوگوں کے مائکس انمیوٹ ہیں. نہیں, جزاک اللہ. All right. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.